تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عاند ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم محترم حاضرین جمعہ بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور میری آواز سننے والی میری ماں اور بہنوں ایک مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا یہ کہ عورت ہو سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی دولت سب سے بڑا اثاثہ یا یوں کہیں کہ قیمتی اثاثہ جو ہو سکتا ہے میرے بھائیوں وہ توحید کی دعوت ہے یا توحید کی دولت ہے اور سنت کی دولت. ایک مسلمان دنیاوی اعتبار سے ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے, کمپرمائز کر سکتا ہے, لیکن دینی اعتبار سے وہ توحید کے معاملے میں, سنت کے معاملے میں کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا اور کمپرمائز نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, اس بات کو ہم اور آپ اپنے دل میں اچھی طرح بیٹھا لیں اور جگہ دیں, گڑا باندھ لیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا, سرخروئی کا, نجات کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ توحید ہے. ایک اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں
جو میری اتباع کرتا ہے ومن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی اتباع کریں، پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سنت مبارکہ، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کو آگے ذکر کیا اور کہا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، ایسا آدمی یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارنے والا انسان، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو، لا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ دنیا کے اندر وہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت کے اندر کسی قسم کی بدبختی اسے ملے گی۔ نہ دنیا کے اندر گمراہ ہوگا اور نہ آخرت کی بے اطمینانی، بے سکونی اس کا پیچھا کر سکتی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کہا کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، لیکن اگر کوئی شخص توحید پر عمل نہیں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسے لوگ کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ایسے لوگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اور کہا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ایسے لوگوں کی زندگی کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یعنی دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو سکون میسر نہیں آتا، ایسے لوگوں کو اطمینان اور قرار نصیب نہیں آتا۔ دیکھنے میں لگے گا کہ بڑا سکون ہے اس کی زندگی کے اندر اور بڑا آسودہ حال ہے یہ انسان، اس کے پاس ظاہری طور پہ آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں بھی مل سکتی ہیں، مہنگی گاڑیاں بھی مل سکتی ہیں، اور اس کے بدن میں اچھا کپڑا بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد کریں اور یاد رکھ لیں کہ جو آدمی کتاب اللہ سے دور ہوتا ہے، جو آدمی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا ہے، ایسے لوگ کے دل کی دنیا ویران ہوتی ہے۔ اسے جو دلی سکون ہونا چاہیے اور دلی اعتبار سے جو اطمینان حاصل ہونا چاہیے، یہ اطمینان ایسے لوگ کو میرے بھائیوں نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں وہ پریشان رہے گا، دنیا میں حیران رہے گا، اور
میں پہنچیں گے، جب آخرت میں یہ لوگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر انعامات کرے گا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور کیسے نوازے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ جنتوں میں ایسے آدمی کو رکھے گا، باغ و بہار میں رکھے گا، اور ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور کتاب اللہ پر چلنے والے لوگ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے لوگ ایسی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے باغ و بہار میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو جنت مل گئی، جنت کا باغ و بہار مل گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی میرے بھائیوں نہیں ہو سکتی۔ پتا چلا کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ جنت میں جانے کا باعث ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے، اور سب سے بڑی کامیابی۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر نہ ہو، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کا انجام بد کیا ہونے والا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عوامر کی مخالفت کرتے ہیں، نواہی کی مخالفت کرتے ہیں، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگوں کے لیے بدترین قسم کا اور ذلت آمیز اللہ رب العالمین سزا دے گا، عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں پتا چلا کہ اللہ کی مخالفت کرنا، یا ایک اللہ تعالیٰ کی کے احکام کی مخالفت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا آدمی کے جہنم میں جانے کا سبب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور ایسا عذاب ایسے لوگوں کو دیا جائے گا جو ذلت آمیز عذاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں بعض لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو آزمایا، ایسے لوگوں کو آزمایا اور کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون
کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اگر ایسا کرتے ہو لعلکم ترحمون، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر میرے بھائیوں نازل ہوگی. لیکن اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، اگر کوئی ہم ایسا کام کرتے ہیں جو ہماری طبیعت ہو، جو ہماری مرضی ہو، میرے بھائیوں اس کا بھیانک انجام دنیا میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے.
ہوئے